أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. مومنین اور مومنات، شب 24 ذی الحجہ مبارکہ وہ مبارک شب ہے کہ جس کی مناسبت کے اعتبار سے ہم اور آپ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ وہ دن ہے 24 ذی الحجہ کا کہ جو چند اعتبارات سے ہمارے لیے بہت زیادہ مہم ہے. متعدد مناسبتیں ہیں اس دن میں. سب سے پہلی مناسبت اور وہ یہ کہ آج کی رات جو کہ شب عید ہے، شب عید مباہلہ کی مبارکباد بالعموم تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے بالخصوص زمانے کے امام بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے التماس ہے کہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.
عزیزان محترم، شب عید مباہلہ کے ساتھ ساتھ ایک اور مناسبت کے جس کا انشاءاللہ تقریر کے اگلے حصے میں بیان آ جائے گا. عزیزان محترم، دین اسلام مختلف مواقع پر دین اسلام کی ہمہ گیری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے رہے ہیں. کبھی یہ بیان کیا گیا کہ دین اسلام ایک مکمل ترین ضابطۂ حیات ہے، کبھی یہ بیان کیا گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل دین اسلام میں نہ ہو. اور مختلف مواقع پر اپنی تقاریر کے اندر آپ کی خدمت میں دین اسلام کی ہمہ گیری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات گوش گزار کی جاتی رہی ہے. اور عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، جب بھی دین اسلام پر کبھی مشکل وقت آیا ہے تو جو ذات یا وہ ذوات مقدسات کے جو اٹھی ہیں اس مشکل کے حل کے لیے، ان کا نام ہے اہل بیت. یعنی کہ دنیا میں جس کسی پر بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ دین اسلام سے پوچھتا ہے کہ اے اسلام، ہمیں ہماری مشکل کا حل بتائیے. اور جب خود دین اسلام کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو جس در کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اہل بیت رسول کا در ہے. اور کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ خدا تعالیٰ نے ان ذوات مقدسات کو یہ مقام دے کر بھیجا ہے کہ یہی انہی کی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کے نفاذ اور دین اسلام کو رائج کرنے کے حوالے سے. اور یہ اہل بیت وہ واسطہ ہیں. دیکھیے، خدا تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے بات نہیں کیا کرتا، براہ راست ایک ایک کو آ کر جو خدا نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ان علینا للہدی، تو براہ راست ہر ایک بشر کو آ کر خدا تعالیٰ نے براہ راست نہیں بتایا. اور خدا تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے اس امر سے کہ وہ ہر شخص کے پاس آئے. تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں، اور سوال کرنا بیدار ذہنوں کی علامت ہوا کرتا ہے. اب ضمناً عرض کر دوں، مگر سوال استفہام کے لیے ہو، استہزاء کے لیے نہ ہو. استفہام کے لیے ہو، استمحان کے لیے نہ ہو، یعنی کہ امتحان کے لیے نہ ہو. تو سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا تو خود قرآن کریم کی آیتیں پکار رہی ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اگر خدا چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جواب ہے جی ہاں، خدا چاہے تو ہر ایک کو، ایک شخصیت، ایک بشر کو آ کر احکام الہیہ القا کر سکتا ہے. خدا چاہے کر سکتا ہے. علی کل شیء قدیر ہے. خدا قادر ہے، قدیر ہے، قادر مطلق ہے، یا عین قدرت ہے. اب ان چیزوں کو تو بہرحال ڈسکس کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر گہرائیوں کو جب ڈسکس کیا جائے گا تو پھر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی اس رو کے اندر بہا جائے گا کہ جس کے اندر خدا تعالیٰ کے ہی انہی بندوں نے احکام عقائدیہ ہم کو سکھائیں اور ہم تک پہنچائیں. بہرحال خدا تعالیٰ قادر تو ہے، مگر یہاں پر ایک ہماری جانب سے سوال کہ پی ایچ ڈی لیول کا کوئی اگر پروفیسر ہو کہ جسے مانا جاتا ہے پورے شہر کے اندر یا ایک خاص علاقے کے اندر یا دنیا میں اعلیٰ پائے کا پروفیسر ہے، اعلیٰ پائے کا مدرس ہے، پی ایچ ڈی لیول کے دروس دیا کرتا ہے، اور ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس سے رابطہ کیا کرتی ہیں، اور بڑے بڑے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں اور اس شخص کے درس میں بیٹھتے ہیں، زانو تلمس کو طے کرتے ہیں اور کسب علم کرتے ہیں. کسی دن اگر اس بچے کے سامنے لا کر اس پروفیسر کو کھڑا کر دیا جائے کہ جو دنیا کے اندر آئے ہوئے چند لمحے گزرے، یا 1 مہینے کا بچہ ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو ابھی بول نہیں پاتا، اور اس پروفیسر سے کہا جائے کہ تشریف لے آئیے
اور اس بچے کو اس لیول کا درس پڑھائیے. اگر اس شخص کو کہ جو اتنے اعلیٰ پائے کے دروس دینے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ پروفیسر قادر ہے یا نہیں ہے؟ سماعت تو فرما رہے ہیں نا عزیزو؟ تو قدرت تو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سوال ہے. تو جواب ہے جی ہاں قدرت رکھتا ہے. تو پھر بچے کو درس کیوں نہیں دینا شروع کرتا؟ ہنسنا شروع کر دے گا وہ، اور درس نہیں دے گا، ہنسے گا کہ آخر آپ نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی جواب دے گا کہ نقص مجھ میں نہیں ہے، نقص اس چھوٹے سے بچے کے اندر ہے. اس کا ذہن ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ میرے بڑے بڑے مطالب کو جذب نہیں کر سکتا. بس یہی والی بات انسان اور خدا کے معاملے کی بھی ہے. یہاں پر جو خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے وہاں پر نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں ہے، قبول کرنے والے میں نقص ہے. خدا تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر ذہن انسانی کی سطح اتنی چھوٹی ہے اور اتنی نیچے ہے کہ اس عالم ربانی خدا تعالیٰ کہ اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ تجلی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، تو ہم اور آپ تو ایک عام بشر ہیں، عام انسان ہیں. تو نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں ہے. خدا تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر ہماری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے. بالکل اس کی انتہائی آسان سی اور سمپل سی مثال ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر اگر یہ پیش کی جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ انسان جو بھی ایکسیسریز ہوتی ہیں یا جو بھی کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ موبائل فون لے لیجیے، اس کے چارجر کو آپ 220 وولٹ کے پلگ میں نہ لگائیے، ڈائریکٹ ٹرانسفارمر کے ساتھ لگائیے تو کیا اثر ہوگا؟ اس منبع کے ساتھ، اس مصدر کے ساتھ اسے لگا دیجیے کہ جہاں سے بجلی پیدا ہو کر آ رہی ہے، 11,000 واٹ کہاں اور 220 وولٹ کہاں. تو کیا ہوگا؟ موبائل کی تو اللہ خیر کرے، جو چارجر ہے وہ اسی وقت جل کر ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس میں تاب ہی نہ تھی کہ اتنے بھاری اور اتنے ثقیل اور اتنے وزنی کرنٹ کو برداشت کر سکے. خدا تعالی خالق کی شان اور اس کی عظمت کہاں، اور بندے کا خضوع و خشوع اور مخلوق کا مرتبہ کہاں؟ یعنی خالق کا مرتبہ مخلوق کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں. لہذا اسی لیے یہ کیا جاتا ہے کہ مصدر سے اور اوریجن سے آنے والے اس ہیوی کرنٹس کو اس چھوٹی سی ڈیوائس کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کے لیے درمیان میں ایک ڈیوائس کو لگایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ٹرانسفارمر، کہ جو اس چارجر کی ضرورت کے مطابق اس کرنٹ کو کم کر کے جتنی اسے ضرورت ہے فقط اتنا ہی اس کے حوالے کرتے ہیں. یہی مثال ائمہ طاہرین علیہم السلام کی بھی ہے کہ سطح بشری سے اوبالا ہیں اور سطح ربوبیت کے نیچے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو خدا تعالی کے احکام لے کر انسانوں کو عطا کیا کرتے ہیں، انہیں دیا کرتے ہیں، پیغام الہی کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کے فریضے کو انجام دیا کرتے ہیں. یہ اتنی بلند و بالا ہستیاں ہیں. لہذا عزیزان محترم براہ راست اپنے موضوع کو شروع کیا جائے. یہ چھوٹا سا ایک مقدمہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو دین اسلام کی مدد اگر کر پاتی ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے انہیں مرتبہ اور منزلت دیا گیا ہے. کہ دین اسلام کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے نفاذ. ایسا ہی ایک وقت آیا مباہلہ کی صورت میں. یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ مباہلہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے مباہلہ، بروزن مصافحہ، معانقہ. ٹھیک ہے؟ لہذا مباہلہ نہیں، مباہلہ، زیر کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ، مباہلہ. تو یہ مباہلہ عید ہے، عید مباہلہ. کس کی عید؟ اہل بیت کی سچائی کے ثابت ہونے کی عید.
قرآن کی جیت کی عید، اور اہل اسلام کی اہل کتاب پر فوقیت کی عید۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ عید ہے کہ جس عید کے بعد اسلام سرخرو ہو گیا اور فکر باطل سرنگوں ہو گئی۔ یہ وہ روز ہے۔ مشرکین کو اپنی فصاحت پر گھمنڈ تھا، یہودیوں کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، اور عیسائیوں کو اپنی روحانیت پر فخر تھا۔ تو خدا تعالی نے ان تینوں چیزوں کا جواب عنایت فرمایا۔ مشرکین کو فصاحت کا گھمنڈ تھا، تو اس گھمنڈ کا جواب خدا تعالی نے اہل بیت کے قصیدے قرآن کریم کے سورہ کوثر کو نازل کر کے اس گھمنڈ کو توڑ دیا، اور کہہ دیا کہ اس قرآن کریم کی طرح سے 30 پارے کیا، ایک پارہ کیا، ایک رکوع کیا، ایک آیت کیا، تم ایک آیت بھی اگر لے آؤ تمہاری تاب نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم معجزہ ہے، وہ چیز کہ جس سے انسان عاجز ہو، جس کام کے کرنے سے انسان عاجز ہو، یا وہ چیز کہ جو سطح انسانی کی دسترس میں نہ ہو، اس کا انجام دینا معجزہ۔ لہذا قرآن کریم معجزہ ہے۔ اور یہودیوں کی شجاعت کا جواب شجاعت اور قوت بازو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا۔ اور عیسائیوں کی غرور اور ان کے فخر کا جواب، کہ جنہیں اپنی روحانیت پر بڑا ناز تھا، اس کا جواب اگر دیا گیا تو اسی مباہلہ کے ذریعے سے، پنجتن پاک کے ذریعے سے دے دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، مباہلہ کے اندر حق سرخرو ہو گیا، باطل سرنگوں ہو گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ بنو نجران کے عیسائی، نجران ایک علاقہ، اس علاقے کے رہنے والے نصرانی، عیسائی، مسیحی افراد انتہائی عالیشان لباس پہن کر، ریشمی پیرہن زیب تن کر کے، ہاتھوں میں سونے کی انگشتریاں پہن کر رسول کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے کہ مناظرہ کریں یا ان سے ایسے سوالات کریں اور ان کے سامنے اس طرح سے سوالات کو رکھیں کہ وہ پھر ان سوالوں میں الجھ کر ہماری مرضی کا جواب دے دیں۔ نادان سے نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، زبان وحی ترجمان کا حامل نبی۔ تو مختلف اور متعدد مواقع پر رسول سے ملاقات کے لیے کوشش کی جاتی رہی، مگر رسول تھے کہ ملاقات پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اب ایک دن رسول اکرم سے ملاقات نہ ہو سکی تو چند نصرانی تھے، وہی کہ جو رسول سے ملنا چاہ رہے تھے، راستے میں قریب سے مولا کائنات علیہ السلام گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2-3 افراد ہیں اور آپس میں بدخوئی کر رہے ہیں، پشت پر باتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام نے جا کر پوچھ لیا کہ بدخوئی کیوں کر رہے ہو، اس قسم کی باتیں پیچھے سے کیوں کیے جا رہے ہو؟ تو ہم رسول سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ملاقات ہی نہیں کر رہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں تمہارے لیے رسول سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام نے سفارش کی تو ملاقات طے پا گئی۔ یہ فقط عزیزان محترم ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ یاد رکھو، اگر رسول کے
کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو جس راستے سے چل کر آنا پڑے گا وہ راستہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اور اگر وہ ایسا نصرانی بھی ہو کہ جس سے رسول نہیں ملنا چاہ رہے، اگر علی کہہ دے، علی سفارش کر دے، تو چونکہ علی کہہ رہے ہیں رسول مان لیتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جو بھی من اراد المدینۃ فلیاتها من بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. من اراد المدینۃ، جو شہر میں آنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلیاتها من بابها، تو پھر اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے. رسول کی حدیث کا ٹون یہ بتا رہا ہے کہ رسول کو علم نبوت سے، علم غیب سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ اس شہر کی کھڑکیاں بھی بنا دیں گے، لوگ اس شہر کی چھتیں بھی بنا دیں گے، اور کوئی اوپر سے چڑھ کر آنے کی کوشش کرے گا، کوئی کھڑکیوں سے گھس کر آنے کی کوشش کرے گا، کوئی چوروں کی طرح سے چھت سے اتر کر آنے کی کوشش کرے گا. رسول نے بتلا دیا من اراد المدینۃ فلیأتها من بابها، اگر میرے شہر میں آنا چاہتے ہو، میرے پاس آنے کا راستہ تلاش کر رہے ہو، تو دیکھو وہ ہے علی ابن ابی طالب کو جو میرے شہر کا دروازہ ہے. اگر اس کے راستے سے آؤ گے تو مقبول ہو، اس کے راستے سے نہ آؤ گے تو مردود ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی مرہ لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، جو خلوص دل کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما لیا کرتا ہے. ذہن محترم، صلوات کو ہلکا نہ لیجئے گا، کنز اسرار الہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا کائنات کے وسیلے سے ان افراد کو رسول سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اور جب یہ پہنچے تو مولا کائنات کے وسیلے سے رسول کے پاس پہنچے تھے، اور وہی ساری باتیں ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا منوانے کی پوری کوشش کی جاتی رہی، اور رسول جانتے تھے کہ بھائی یہ فتنہ ہے، ملاقات مجھ سے کرنا ہی اس لیے چاہتے کہ یہ آ کر ایسی باتیں کریں گے کہ فتنے کی بنیاد پڑ جائے گی. اب کیا چاہ رہے تھے؟ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اے محمد، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ رسول کہیں گے نہیں. تو ہم یہی سوال کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب مریم کو فعل بد کا مرتکب سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر رسول نے کہہ دیا نہیں، تو پھر ہم کسی بھی طرح سے رسول کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر مان لیجئے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، کہ بغیر باپ کے، فقط ماں کے ذریعے سے بیٹے کی ولادت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو رسول اکرم نے جواب دیا، یہ جو آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، دو آیتیں قبل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ خدا تعالیٰ کے یہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، خاک سے اسے پیدا کیا، مٹی کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد اشارہ کن کیا اور وہ وجود میں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام. تو ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس جملے کے زیادہ سزاوار اور زیادہ حقدار تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فقط والد نہ تھے، ماں جناب مریم سلام اللہ علیہا تو تھی.
حضرت آدم کی صورت میں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر تم حضرت آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ اتمام حجت ہو گیا. والحق من اللہ فلا تکن من الممترین. یہ اسی سے پہلے والی آیت، آیہ مباہلہ سے پہلے والی آیت کہ اور حق خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے یہ، اور تم پر اتمام حجت ہو چکا ہے، تو ولا تکن من الممترین، انکار کرنے والے اور ہٹ دھرم اور ڈٹے رہ جانے والے نہ بنو. یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اور کس کا کلام دے رہا ہے، مان لو. نہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے، جب تک ہمارے ذہن میں موجود جواب آپ کے جواب سے میچ نہیں ہو جائے گا، ہم آپ کے جواب کو مانیں گے ہی نہیں. یہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر دنیا میں کہیں پر سفید کوا نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کے لیے کہ جو مانے، کہتا ہے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، ثابت کیا جاتا رہے گا، مجھے دکھایا جائے گا، عین الیقین آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کہے گا نہیں وہ دراصل ہے کالا، مگر کہا جائے گا نہیں یہ تو سفید ہے. تو جو نہ مانے تو اس کے لیے جو بسائط دنیا ہوا کرتے، بسیط باتیں بھی ہوا کرتی ہیں سامنے کے حقائق، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ آیت آ گئی جب نہیں مانا، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا. اور پس اگر کٹ حجتی کوئی کرے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ جب علم آ گیا، رسول کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو، قرآن جو خود علم ہے وہ رسول کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ کو علم کہہ رہا ہے، علم کی تصدیق کر رہا ہے، کلام الہی رسول اکرم کی تصدیق میں بول رہا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ گیا، حجت تمام ہو گئی، تو تب بھی کٹ حجتی کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو فقل، اے رسول کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو، پکاریں گے ہم، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، فقل تعالو، تو پھر آ جاؤ میدان میں، ندعو. جب یہ کہا تھا کہ قل تعالو مع ابنائنا و ابنائکم و مع ابنائکم و ابنائنا، تو پھر تم آ جاؤ اپنے بیٹوں کے ساتھ، مع کہہ دیتے تو ضرورت پوری ہو جاتی. کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ ہم پکاریں گے، تو آ جاؤ ہم پکاریں گے. غور کیجئے گا عزیزان محترم، آ جاؤ ہم پکاریں گے. کسے؟ اپنے بیٹوں کو پکاریں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو پکارنا اور ہم بھی اپنی عورتوں کو پکاریں گے. تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آنا اور ہم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہاں پر ندعو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فقط یہ کہہ دیتے کہ تم آ جاؤ اپنے بیٹوں کے ساتھ، تم آ جاؤ اپنی عورتوں کے ساتھ، آ جاؤ اپنے نفسوں کے ساتھ، ہم پکاریں گے، یعنی کہ تم بھی پکارنا اپنے والوں کو، ہم بھی پکاریں گے اپنے والوں کو. رسول کس کس کو لے کر آئے مباہلہ میں اپنے ساتھ؟ فاطمہ و علی و حسن و حسین. رسول کہہ رہے ہیں کہ تم سے مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے کے بعد مباہلہ بعد میں کروں گا، پہلے یا علی مدد کہوں گا، پہلے یا علی کو پکاروں گا، پہلے علی کو پکاروں گا، ندعو پکاروں گا، علی کو پکاروں گا، فاطمہ کو پکاروں گا، حسن کو پکاروں گا، حسین کو. رسول نے یہاں پر ندعو کا لفظ استعمال کر کے قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ جب رسول خود ان ذوات کو مشکل وقت میں پکار رہے ہیں تو پھر تجھے بدعت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ندعو، ندعو، دعوت، پکارنا. تو ہم آئیں گے. ثم نبتہل، بہلا، مباہلہ، نبتہل، پھر ہم مباہلہ
کریں گے نہیں. نبتہل کا ترجمہ مباہلہ کریں گے نہیں ہے، مباہلے کی درخواست کریں گے، مباہلے کا ارادہ کریں گے، مباہلے کے بارے میں سوچیں گے. باب افتعال یہاں پر یوز ہوا ہے. تو یہاں نبتہل اگر کہا جا رہا ہے، دیکھیے پھر یعنی اس کے بعد تراخی کہا جاتا ہے. جو وہ افراد ہیں کہ ذرا سا ذوق رکھتے ہیں عربی نیو اور صرف کے اندر، وہ جانتے ہیں کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ کام ثم یہ کام ثم یہ کام ثم یہ کام. ہم یہاں سے چلیں گے اور جانے کے بعد پہلے نماز پڑھیں گے، ثم مجلس میں بیٹھیں گے، ثم جشن میں بیٹھیں گے، ثم مجلس میں بیٹھیں گے، ثم زیارت پڑھیں گے اور ثم گھر پہ چلے جائیں گے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم یہاں سے چلیں گے یعنی کہ اور یہ کام کریں گے، ثم کی جگہ واو لگا لیجئے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم یہ کام کریں گے، فا لگایا جائے، پھر یہ کام کریں گے، پھر یہ کام کریں گے، پھر یہ کام کریں گے، تو ثم اگر استعمال کیا جائے پے در پے کاموں کے درمیان، متوجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو بہت سارے کام ہیں، ان تمام کاموں کی انجام دہی کے درمیان جس لفظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کی جگہ پر ہم اگر استعمال کریں ثم یا اگر ہم عربی میں استعمال کریں فا تو کیا فرق ہے؟ اگر ہم استعمال کریں ثم تو ذرا سا فاصلہ ہے، لیکن اگر فا استعمال کریں تو پھر فاصلہ نہیں، بلا فصل ہے. اسی لیے رسول نے میدان غدیر میں ثم نہیں کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں تو یاد رکھو علی اس کا مولا ہے، فعلی مولا، بلا فصل جانشین مانو گے، فعلی مولا. تو عظمت علی پر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد فعلی مولا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ثم نبتہل، ہم ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے نہیں، مباہلے کی درخواست کریں گے خدا سے، کیونکہ مباہلہ ہم نہیں کریں گے، ہم تو خدا سے دعا کریں گے، یعنی کہ بد دعا کریں گے. لیکن کتنا موقع دیا جا رہا ہے بنو نجران کے عیسائیوں کو کہ ہم فوراً سے تمہارے لیے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں کسی مشکل میں گرفتار کرنے نہیں آئے، ہم تو وہ ہیں کہ جسے خدا تعالیٰ نے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں، تمہارے لیے باعث ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے نہیں. تو یہ ان دنیاوی اساتید کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جو بعض اوقات اپنے شاگردوں پر سختی کیا کرتے ہیں. موقع دیا کریں، اگر ایک مرتبہ نہیں سمجھ رہا، اپنی اولاد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، فوراً سے جھڑک نہ دیا کریں، موقع دیا کریں، پھر ایک موقع دیا کریں، پھر ایک موقع دیا کریں، پھر ایک موقع دیا کریں، کبھی تو وہ موقع آئے گا کہ سمجھ جائے گا. اور اگر اس کی تعدیب کے لیے ہم نے اس کا تعاقب کر لیا، اسے سزا دے دی، تو پھر باب ختم ہو گیا. وہ سزا کہ جس کا ڈر اس کے دل میں تھا، وہ سزا تو ہم اسے دے چکے ہیں، اب تو وہ اور زیادہ سینے کو چوڑا کر کے نافرمانی کرے گا، کہ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ تو سزا اسے مل گئی، اب اسے ڈرایا تو نہیں جا سکتا. بہرحال ضمناً یہ بات آپ کی گوش گزار کی گئی. تو یہ رحمت للعالمین کا ظرف تھا. لیکن اگر ہم نے دعا کر لی، نبتہل ہو گیا، تو پھر ثم نہیں ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ فا آ گیا کہ اگر ہم نے کر دی پھر دعا، یعنی کہ بد دعا، خدا سے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر ذرہ برابر بھی تاخیر نہ ہوگی، خدا کی لعنت نازل ہو جائے گی اس قوم پر. تو ندعو ابناءنا، ندعو ابناءنا، ندعو نہیں، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. چلا یہ قافلہ 5 افراد کا، اور شاید بنو نجران کے عیسائی نصرانی یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی پورا قافلہ آ رہا ہوگا، اور وہ افراد جو 2 بھائی تھے، اصل جو کردار، مرکزی کردار تھا وہ 2 بھائیوں کا تھا، اور یہ 2 بھائی ان عیسائیوں کی مرکزی شخصیت بھی تھے.
ان دونوں میں سے ایک وہ تھا کہ جو پہلے ہی سے اپنے دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اس معاملے کے اندر جو اب یہ ہونے جا رہا ہے اس سے بچو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے اور ہم مار کھائیں گے. مگر وہ کسی طور بھی سمجھ نہیں رہا تھا اور یہ دور کسی ایک علاقے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تھوڑی سی ہی دیر ہے، یہ افراد آنے کو ہی ہیں. رسول خدا مولا کائنات جناب سیدہ حسنین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے جب یہ گھر سے چلے ہیں اور اس مقام کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں انجیل ہے اور یہ دونوں بھائی اپنے جن افراد کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے ایک جگہ پر چھپ کر انتظار کر رہے تھے. قوم ان کی تھوڑا سا دور تھی، یہ خود پیشگی آ گئے تھے اور درختوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے سے تیار ہو جائیں ہم ذہنی طور پر کہ کتنے افراد آ رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے زمین پر اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ذرا دیکھ کر اونچے مقام پر جاؤ اور دیکھ کر بتاؤ کہ کتنے افراد آ رہے ہیں. بھائی سوال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا وہ تو پورے قوم کے ساتھ آئیں گے، اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. کیونکہ ہاں مگر دیکھو کتنے افراد آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں جب زمین پر بیٹھا ہوں تو مجھے اس زمین کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے. یہ زمین کانپ کیوں رہی ہے اگر 5 افراد آ رہے ہیں تو یہ وہ 5 افراد تھے کہ جن کے صدقے میں زمین بھی خلق ہوئی ہے، آسمان بھی خلق ہوا ہے. تو چل کر تو آ رہے تھے مگر باپ بیٹی کے رشتے کے ناطے نہیں، رسالت و عصمت کے رشتے سے فاطمہ و رسول آ رہے تھے. شوہر و زوجہ کے رشتے سے نہیں، عصمت و امامت کے رشتے سے علی و بطول سلام اللہ علیہما تشریف لا رہے تھے. اور تمام ائمہ کے سروں کے تاج، جوانان جنت کے سردار دونوں اس انداز سے تشریف لا رہے تھے کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں میں امام حسن تھے اور رسول کی گود میں آقا حسین تھے. آقا آپ سید الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں اور اس بچے کی والدہ تو ساتھ ہے. اس بچے کو جو کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے ماں کے حوالے کر دیجئے رسول خدا. رسول فرمائیں گے کہ اگر میں نے اس بچے کو اس کی ماں کی گود میں دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم یہ سمجھ بیٹھے کہ بچہ چھوٹا ہے، ماں ضرورت ہے، چھوڑ سکتے نہیں تھے گھر پر اس لیے گود میں بٹھا کر لے آئے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ حسین کم سن نہیں ہے، حسین اس وقت بھی امامت کے سر کا تاج ہے. رسول کی گود میں، رسول نے گود میں لے کر بتلا دیا کہ حسین چھوٹا نہیں، حسین وہ امام ہے کہ جسے رسالت کی ضرورت ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو رسول حسین کا ناطہ ٹوٹے گا نہیں. حسین منی وانا من الحسین. تو عزیزان محترم، اب کہ جب وہ موقع آیا کہ یہ 5 تن قریب آ گئے اور ابھی تو مباہلے کی تو نوبت ہی نہیں آئی نا عزیزان محترم، مباہلے کی تو نوبت، مباہلہ کی تو نوبت ہی نہیں آئی. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے قیامت کے برپا ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، جاؤ اور جا کر انہیں روک لو. ان کے چہروں کے نور کو دیکھ کر، ان کے چہروں کی ہیبت کو دیکھ کر، ان کے چہروں پر نظر آنے والے جلال کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو چکا ہے کہ اگر یہ افراد اپنی زبان ہلا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. اپنی زبان ہلا دے تو ان کی زبان مبارک کا ہلنا ہوگا، وہاں سے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا.
جا کر روک لو انہیں. لیکن فقط و فقط بات یہ ہے کہ رسول آگے ہیں، جناب امیر علیہ السلام پیچھے ہیں، اور درمیان میں مرکز میں وہ جو مرکز کسا ذات ہے فاطمہ زہرا وہ موجود ہے سلام اللہ علیہ. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ درمیان میں ہے، جناب امیر پشت پر ہے، پیچھے. شوہر ہونے کے باوجود بھی سوالات آ جائے کرتے ہیں کہ شوہر ہوتے ہوئے بھی علی مرتضی فاطمہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو بہت سے جواب آتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی جناب سیدہ کو پشت نہیں کی. جناب سیدہ کو مولا امیر نے کبھی بھی پشت نہیں کی. تو عزیزان محترم کیا راز ہے؟ مختلف جوابات، اور سب سے پہلا جواب اور سب سے مشہور ترین جواب یہ ہے کہ جناب سیدہ درمیان میں تھیں، مولا کائنات سے آگے اس لیے تھیں کہ کمال حجاب فاطمہ زہرا کا خیال رکھا گیا تھا. اور جہاں سے رسول اکرم کا قدم مبارک اٹھتا تھا وہاں پر فاطمہ کا قدم پڑتا تھا. جہاں سے فاطمہ زہرا کا قدم اٹھتا تھا وہاں پر علی مرتضی کا قدم پشت کی جانب سے جب آگے آتے تھے تو پڑ جاتا تھا. خدا کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ فاطمہ زہرا کے پائے اقدس کا نشان بھی آسمان کے زیر سایہ کھل کر آ جائے سامنے. اتنے خیال کے ساتھ جناب سیدہ کے پردے کا اہتمام رکھا گیا. تو پھر ہماری وہ خواتین مومنات کے جو اپنے آپ کو فاطمہ زہرا کی کنیز کہتی ہیں، ضرور بضرور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہوں گی. اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کا درمیان میں ہونا خدا تعالی رسول اکرم کے ذریعے سے یہاں پر رسالت اور امامت کی قدر مشترک کو بیان کر دینا چاہتا تھا. قدر مشترک علم منطق کی ایک اصطلاح ہے، علم لاجک اس کی ایک اصطلاح ہے قدر مشترک، کامن ویلیو. وہ کہ جو مختلف اعداد کے درمیان کامن ہو، مشترک ہو، کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام اعداد کا قوام معدوم ہو سکتا ہے. مرکزیت، اعداد کی مرکزیت. رسول اکرم یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسے مقام پر ہیں کہ اگر ذرا آگے بڑھ جائیں تو سرحد رسالت ہے، اور اگر ذرا پیچھے ہٹ جائیں تو سرحد امامت ہے. جناب سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جو نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، مگر ان دونوں ذوات کے درمیان میں اس طرح سے موجود ہیں کہ آپ کے پاس وہ عصمت ہے کہ جس کی ضرورت رسالت کو بھی ہے، کہ جس کی ضرورت امامت کو بھی ہے. اور آپ نے قیامت تک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، دین خدا کے لیے ایک ایسی طیب و طاہر نسل کو عطا کر دیا خدا تعالیٰ کے حکم سے کہ اب جب تک یہ نسل آپ کی قائم رہے گی، یہ 11 کے 11 امام کے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آل سے ہیں، جب تک یہ رہیں گے تب تک پیغام رسالت بھی قائم رہے گا، پیغام امامت بھی برقرار رہے گا. ان دونوں کی بقا کا انتظام یہ 11 امام ہیں. تو جناب سیدہ کی وہ مرکزی حیثیت کہ جس سے قطعاً منہ نہیں موڑا جا سکتا. لہذا مباہلہ کے دن اسلام سرخرو ہو گیا، قرآن کی جیت ہو گئی،
اور رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب تم قرآن صامت کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر میں قرآن ناطق کو لے آؤں گا، اگر تم علم سے نہیں مانو گے تو پھر میں عمل سے ثابت کروں گا، اگر تم محمد رسول اللہ سے نہیں مانو گے تو علی ولی اللہ کو لے کر آؤں گا، فاطمہ امت اللہ کو لے کر آؤں گا، حسنین اولیاء اللہ کو لے کر آ کر بتا دوں گا کہ ہم ہی وہ ہیں جو اس وقت زمین کے بھی وارث ہیں، اس آسمان کے بھی وارث ہیں، جو حق دین اسلام کے بھی وارث ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو وہ دن کے جس دن اسلام سرخرو ہو گیا، باطل کی زبان سے حق کا بول بالا ہو گیا، وہ دن مباہلہ کا دن ہے۔ اور اسی دن ایک اور واقعہ، عظیم واقعہ پیش آیا۔ چند یہودی تھے کہ جو رسول گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد دائرہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ جن کے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں 4 سے 5 افراد، ابن سوریہ اور اس قسم کے 2-3 اور نام۔ اب یہ سارے کے سارے افراد جب آئے ہیں تو حضرت موسیٰ نبی خدا تھے، جو ان کی امتی تھے وہ یہودی کہلاتے تھے، تو رسول اکرم کے پاس آنے کے بعد سوال یہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، تو ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ کے وصی کا نام کیا تھا؟ ہارون۔ تو اے رسول خدا، آپ کے وصی کون ہیں اور ہمارے ولی کون ہیں؟ یہ میں تاریخ کے عین جملے آپ کو عنایت کر رہا ہوں کہ آپ کا وصی کون ہے، ہمارا ولی کون ہے، یا ہمارا مولا کون ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جان لو علی ہی وہ ہیں کہ جو میرا وصی ہے اور تمہارا مولا ہے۔ اور ایک مرتبہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ کچھ نہ کہا اور کہا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد مسجد کی جانب سب کو لے کر گئے۔ یہ کل کے دن کے واقعات میں سے ایک واقعہ، کل کی کیا مناسبت ہے، ایک اور مناسبت ہے، وہ کیا مناسبت ہے آپ کی گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ چلو میرے ساتھ مسجد، سارے کے سارے چل پڑے، اور جب مسجد میں یہ گروہ داخل ہو رہا تھا رسول کی معیت میں، تو یہ داخل ہوتے ہوتے دیکھ رہے تھے کہ ایک سائل ہے کہ جو باہر آ رہا ہے۔ رسول نے اس سائل سے پوچھا کہ اے سائل یہ بتا کہ کیا مسجد میں کسی نے تجھے کچھ عطا کیا؟ رسول کا جو علم غیب ہے، علم لدنی ہے، جانتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو ہمارے اور آپ کے لیجئے، وہ یہ کہ جب بھی سائل کو دیکھو تو کبھی اس سے کتراؤ نہ، اس سے پوچھ لیا کرو کہ تم یہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، کیا تمہیں کچھ ملا بھی یا نہیں ملا؟ اگر نہیں ملا تو خدا کی خوشنودی کے لیے تمہارا ہاتھ بھر دیا جائے۔ تو بہرحال رسول اکرم نے پوچھا اے سائل کیا تجھے کچھ عطا کیا گیا؟ کہا کہ ہاں یہ انگشت یہ مجھے عطا کی گئی ہے۔ اچھا کس نے دی؟ کہا وہ شخص نے کہ جو اس کونے میں نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا کس حالت میں دی؟ یہ سارے کے سارے جملے روایت کے ہیں۔ کس حالت میں دی؟ کہا اس حالت میں دی کہ وہ حالت رکوع میں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول نے سوال کیا، سائل نے جواب دیا۔ یہاں پر رسول نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تمام نے اللہ اکبر کہا،
اور اس کے بعد کہا جان لو خدا کی قسم یہی وہ ہے کہ جس نے کہ جو تمہارا مولا ہے، میرا وسیع ہے. اور قرآن کی وہ آیت نازل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اس کا رسول ہے، اور وہ افراد کے جو ایمان لے کر آئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں. خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوزری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں. تو عزیزان محترم، نعرہ حیدری ہمارا شعار ہے. تو جب رسول اکرم نے دیکھا تو وہاں پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا ایک اور رخ ہمارے سامنے قرآن کی نص صریح کے ذریعے سے پہنچ گیا. یہ اور بات ہے کہ پھر کسی نے بہت کوشش کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، انگوٹھیاں دے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 تک کا عدد، 40 انگوٹھیاں بھی تھی، مگر کچھ نہ کر پایا، اس کا کچھ نہ ہو پایا. تو علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو حالت نماز میں سائل کی آواز سن کر نہیں، خدا سے راز و نیاز اور خدا کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ خدا نے کہا اے علی تم ہمارے اتنے قریب ہو، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر تمہارے پیر سے تیر نکال لیا کرے تو تمہیں خبر نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس وقت وہ کہ جو ہمارے بارگاہ سے تعلق رکھتا ہے، سائل، سوال کرنے والا فقیر، قریب آیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو، وہ تمہارے قریب سے گزر جائے اور اس کا ہاتھ خالی ہو. اے علی نماز بھی جاری رہے، اس سائل کا سوال بھی پورا ہو جائے. تو یہ علی علیہ السلام ہے. تو بہت سی مرتبہ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر علی نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی، انگوٹھی نکال کر دے دی، اور فعل زائد، نماز کی حالت میں فعل زائد کرنا نماز کو باطل کر دیا کرتا ہے. ابواب فقہ میں سے ایک فقہ کا باب ہے. تو نماز بھی حکم خدا سے ہوا کرتی ہے، یہ زکوٰۃ دینا بھی فقط علی علیہ السلام کا استثنائی مورد تھا. حکم خدا سے نماز کے دوران رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کو ادا کیا، تو وہ بھی حکم خدا ہی سے کیا. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو علی کی طرح بنایا جائے. اگر علی کی طرح سے نہیں بن پاتے تو علی کی فضیلت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے. لیکن علی علیہ السلام کی فضیلت وہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے انہیں ودیعت کی ہے، انہیں عطا کی ہے. بس عزیزان محترم، کل کا دن بہت عظیم ہے. کل کے دن کے اعمال میں سے چند اعمال یہ ہے کہ غسل کیا جائے. کل کے عمل میں بہترین عمل کل کا روزہ ہے، اور وہی نماز کی جو غدیر کے دن وارد ہوئی تھی، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ کی نیت سے. اور اس نماز کا طریقہ کار بالکل ویسا ہی طریقہ، یہ اقبال الاعمال میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. 2 رکعت نماز، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ، سورہ قدر 10 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ، اور 1 لاکھ حج کا ثواب، 1 لاکھ عمروں کا ثواب. بالکل وہی نماز کی جو عید غدیر تھی، وہی نماز کل کے دن بھی وارد ہوئی ہے. ایک دعا ہے، دعائے مباہلہ، مفاتیح الجنان میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اس دعا کے ساتھ اپنے اس ذکر کو، یعنی ذکر کے 2 مرحلے، ایک وہ کہ جو کلام اور تقریر کے ذریعے سے، ایک وہ ذکر کہ جو نظم کے ذریعے سے، یعنی ذکر سے ذکر ملنے والا ہے انشاءاللہ، تسلسل برقرار رہے گا، ذکر ختم نہیں ہوگا.
دعا کر کے اس مرحلے کو اپنے اختتام تک پہنچائیں. بار لا تو جو واسطہ محمد و آل محبت کا آج کی شب عید ہے، اور عید کی شب میں اگر ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر عیدی نہ مانگے تو پھر آج کی رات ہم کس سے مانگے؟ اور اگر آج کی رات ہمیں عطا نہ کیا گیا اور ہم خالی ہاتھ لوٹ جائیں تو پھر ہم کس دروازے سے جائیں گے جہاں ہماری جھولیاں بھر جائیں؟ بہت سے مومنین ہیں کہ جو بیمار ہیں، خدا سے دعا ہے کہ انہیں آج کی رات کے صدقے میں شفا یابی عنایت فرماؤ. بار اللہ تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بے گناہ اسیر ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسیر بغداد کا واسطہ، انہیں جلد رہائی کی خبر سنا. بار اللہ مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما. اے خدا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آپ کے مخلص انصار و اعوان میں سے شمار فرما. قبولیت اعمال کی نیت سے اپنی جگہ پر تشریف فرما رہتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر.